held on dated 29/1/2024, the competent authority, that is Chairman CDA, has been pleased to approve the cancellation of temporary allotment of official accommodation, that is Information Center building located at trail number 5 adjacent to CDA Nursery from Islamabad Wildlife Management Board, and reallocated the same to Directorate of Environment Regional CDA with immediate effect. Necessary handing taking over may be carried out under information to the Administration Directorate. یہ بورڈ میٹنگ دکھائیے منٹس. سر بورڈ میٹنگ کے منٹس ابھی فوری طور پہ ارینج نہیں ہو سکے. میں اس کو ہم نے آپ کو کہا تھا فائل لائیے, اصل فائل. یہ سر فائل انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ سے جو مل سکی ہے سی ڈی اے بورڈ کے لیے کے منٹس. مطلب کیا بعد میں بنیں گے منٹس؟ نہیں سر, نہیں, ہرگز نہیں. اس کے منٹس آلریڈی بنے ہوئے. نہ تو آپ نے اس میں یا تو ریزولوشن اس کا ذکر کرتے, ریپروڈیوس کرتے. اچھا آپ کو, اچھا جی ٹھہریے نا, تو وہ آپ کو ہم نے بہت وقت دیا کہ لے آئیے, پھر بھی آپ نہیں لا پا رہے ہیں. سر سمجھ نہیں پا رہا ہوں سر. بورڈ ڈیسیژن تو آپ کو کیوں چاہیے زمین؟ سر آپ کیا کرو گے اس سے؟ میں عرض کر دیتا ہوں سر. اس لیے چاہیے, بورڈ نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ بورڈ نے جس کے آپ منٹس ہمیں دکھا نہیں رہے ہیں. سر ایسے ہی ہے جی, میں سب ہمیں اندازہ نہیں تھا اس کا نوٹس نہیں تھا. چیئرمین کو بلا لیجیے, پھر چیئرمین کو بلا لیجیے. اگر آپ ہمیں صرف چیزیں چھپائیں گے سر, ہرگز دیکھیں بالکل ہے ہرگز, یا تو ایک چیز ہے ہی نہیں سر, یا آپ ہم سے چھپا رہے ہیں سر. اس آپ کو ہم نے کہا کہ کاغذات لے آئیے, آپ نے اب یہ چلے 29/1 کو ہے جی, آپ نے کوئی ان کو نوٹس نہیں دی. سر میں عرض کر دوں, اگر یہ صرف نہیں آپ بتائیں نا, نوٹس آپ ہی نہیں دی نا, آپ مان رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جگہ دی. جی ایسے ہی. اب کیوں واپس لی بھائی؟ ہو سکتا ہے بہت اچھی وجوہات ہوں, مگر وہ ہیں کدھر؟ سر وجوہات تو بورڈ ڈیسیژن میں ہے, لیکن میں صرف عرض کر دوں جو مجھے اس کو پڑھنے کے بعد ابھی کورٹ میں ملا ہے, چونکہ نوٹس ہمیں نہیں ہوا تھا. وجوہات یہ ہیں سر کہ اس دفعہ خشک سالی کی وجہ سے گرمی کا سیزن بہت پہلے شروع ہونے لگا ہے, تو جو ماگلا ہلز نیشنل پارک میں ہر سال آگ لگنے کے واقعات ہیں وہ اس سال شاید وقت سے پہلے شروع ہو جائے, اور ہمیں فوری طور پہ اپنی ٹیمز کو ڈپلوائے کرنا ہے تاکہ یہ بر وقت ہم اس کے آگ بجھانے کا انتظام کریں. میرے خیال میں یہ لوگ بھی اس سے انکاری تو نہیں کریں گے سر. نہیں ہے, اور اس لیے اگر یہ یا بغیر پوچھیں, یہ میرے خیال میں گیلانی صاحب اتنے ریزنیبل وکیل ہیں, اس پہ تو اعتراض نہیں کریں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں سر, لیکن ان کے پاس بھی اس جی نہیں ٹھہریے نا, اصل مقصد بتائیے نا سر. بالکل 100% یہی مقصد ہے سر, اور ان کے پاس بھی اس کا ایک پورشن ہے جی, ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا انفارمیشن سینٹر چلائیے. دیکھیے نا, یہ جو آپ نے بات کی سر, اگر آپ ان کو میٹنگ میں بلا لیتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں فائر ایکسٹنگوشر ادھر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے, یہی باتیں ہوتی ہیں, یا جو بھی چیزیں آپ کو کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ کیا کہتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں, یہ آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں؟ بہت مناسب ہوتا ہے ان کو بلانا چاہیے تھا. تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے, اور پھر سر ان کو تو ٹیمپریری ایلوکیشن ہے, اس کو ریکال بھی سی ڈی اے کر سکتا تھا, لیکن آف کورس نوٹس دینے کے بعد اور ان کو بتانے کے بعد, بیکاز یہ بھی اپنا ایک اسٹیچوٹری فنکشن پرفارم کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یا تو یہ مس یوز کر رہے ہو نا, وہ کوئی نے ریسٹورینٹ کھولا ہے یا الاٹمنٹ شروع کر دی ہے یا کچھ اور ایسی بات کر رہے ہیں جو ان کے مقاصد سے برعکس ہے, پھر تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بالکل وائلیشن کر رہے تھے, مگر اس کے لیے بھی شاید آپ کو نوٹس دینا ہوتی, مگر وہ بات تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں. جی ایسے ہی آپ نے کہا جی وہ سی ڈی اے جو مرضی کرے. ایک سیکنڈ جیلانی صاحب, تحمل سے ہم سن لیں گے, آپ کو فکر نہ کریں. مائی لارڈ, صرف میں عرض کر رہا ہوں دونوں اتھارٹیز, ان کا بورڈ اور سی ڈی اتھارٹی دونوں اس انفارمیشن سینٹر کو, اس فیسلٹی کو استعمال کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں سر, اور ان کو بھی ادھر جگہ ملی ہوئی ہے, اور اس پہ ہم نے بھی اپنا بورڈ صرف یہ لگایا ہے فائر پکٹس کے نام سے. ان کے پاس بھی پورا وہاں پہ آفس اسپیس ہے جس کو یہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سی ڈی اے, کیونکہ ہمارے سی ڈی اے کے علاوہ یہ آگ بجھانے کی ذمہ داری کوئی ادارہ ماگلا ہلز پہ پوری نہیں کرتا, تو ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں, اور آگے گرمی کا سیزن جو ہے, ان کے آگ بجھانے کے اکوپمنٹ رکھنے سے کوئی اعتراض ہوگا؟ مائی لارڈ, ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو بس جی بہت مناسب بالکل رکھیں سر, اس میں اپنا آفس انہوں نے کہہ دیا. ایک گزارش ان کا مقصد دیکھیں, یا تو یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. نہیں سر, بالکل ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ اس کو بچا کے رکھیں. جی ایسے ہی. آپ کا کچھ اور مقصد ہے سر؟ ہرگز نہیں, ہم دونوں کا ایک ہی دراصل مقصد ہے سر. تو پھر آپ جگہ شیئر کر لینا سر, یہ کہتے ہیں کہ پورا یہ سینٹر ہمارا ہے, ہمیں دے دیں. یہ میں نے آپ کے سامنے دستاویز. دیکھیے نا, اگر آپ کو پورے سی ڈی اے کی زمینوں میں یہی جگہ
चुनाव के लिए मिली है, तो इससे जाहिर होता है कि शायद आपके मकासद कुछ और हों। ठीक है, इसके लिए फिर हमें या तो फिर CSR के तहत कोई और पार्टनर एंगेज करके या CDA को अपने फंड से भी ये बनाया तो जा सकता है, इसमें तो कोई CSR में तो उन्होंने कहा है आप परिंदों और जानवरों की हिफाजत और जंगलात की हिफाजत के लिए हम आपको ये कर रहे हैं सर। ठीक है, उन्होंने पता नहीं कितने रुपए दिए हैं। जी ऐसे ही। ठीक है, तो वो अगर ये वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो फिर वो दूसरी बात है सर। तो ये देखें, ये भी यही आप काम जरा मुनासिब बात कीजिए ना सर, ये भी यही काम कर आप रहे हैं। कब्जा माफिया और आप में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कोई मुनासिब तरीका नहीं था सर, ये मैं इस पे इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल तो ये एक अब गवर्नमेंट। हम ये लिखें कि कब्जे माफिया की तरह आप एक्ट कर रहे जी ऐसे ही ये मैं पूरी तरह ये समझता हूँ, एक जिम्मेदारी ये लेता हूँ कि ये मुनासिब तरीका नहीं था। वो तो फिर मुझे जाना नहीं चाहिए, तो सिरे भी लगा दूंगा। हैं। असल स्टोरी क्या है सर असल स्टोरी तो ये बताइए, आप सच बोलना चाहिए ना सबको, या आप नहीं बोलेंगे? नहीं सर, सच यही है सर कि वहाँ हम लोग भी जो है यही हम काम लोग करना क्या चाह रहे हैं? थे। CDA का आप मतलब है सच सर। बोले ना, सर कुछ और मकासद लगते हैं आपके। नहीं सर, कोई मकसद नहीं है। आज अच्छा? सर आज तक देखें, बोर्ड जो बना है आके कहीं 2019 में बना है, और एवर सिंस जब से इस्लामाबाद बना है उस वक्त से लेके आज तक एनवायरमेंट डायरेक्टरेट CDA जो है वही इस नेशनल पार्क को देखता आ रहा है और वही इसकी मैनेजमेंट कर रहा है। सर आज भी ये क्या करते हैं? सर इनका भी रोल है, ये हमारे साथ होते हैं। जब से वो बोर्ड बना हम जॉइंटली कर रहे हैं। अभी भी सर हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये, हमने अभी भी इनके लिए कमरा छोड़ा हो कि आप अपना इंफॉर्मेशन सेंटर रन करें। ये आपकी रिकमेंडेशन पे हुआ या चेयरमैन की रिकमेंडेशन पे हुआ? किसकी रिकमेंडेशन पे? सर रिकमेंडेशन तो हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से ही गई हम सर। कुछ नहीं होती है ना सर, अपना दर्जा नीचे कर लें। सर, मैं सर, हम कुछ नहीं है सर, ये बादशाह नहीं है। हम किसके डायरेक्शन पे हुआ? सर भाई किसी ने प्रपोजल दिया होगा ना, ये करो। सर एनवायरमेंट डायरेक्टरेट, नाम दीजिए शख्स का। सर प्रपोजल मेरी तरफ से गई थी सर। दिखाइए अपना प्रपोजल। सर वो मेरे पास वो अभी भी नहीं है, छुपा सर। कर रखेंगे आप? नहीं सर, छुपाने की बात नहीं है नहीं सर। तो आपका जो प्रपोजल है हम पढ़ लें, बहुत अच्छा प्रपोजल होगा, हम इनकी पिटीशन खारिज कर देंगे। फिर सर वो हम रिकॉर्ड पे ले आते हैं। कब लाएंगे? जब आपको मौका दिया कि जाके चीज लाइए। ऐसे धक्के मार के किसी को निकालना जो एक अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, या तो आप कहेंगे जाती तौर पे इसको मिसयूज करने में, वो एक अलग बात हो जाएगी। नहीं सर, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठा करके निकाल के फेंको बाहर। सर निकाल के कुछ नहीं भी फेंका हमने, तो इनके साथ बुझा के हमने कहा जी ये कमरा एक आप रख लें, ये जो बाकी कमरे आप हैं। कौन है कहने वाले? सर अच्छा आइन जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पर्टिकुलर तो आपका सॉरी आपका इसमें ग्राम है जी हाफिज अरफात अहमद सर। हाफिज अरफात सर हाफिज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। तो फिर तो आपसे थोड़ी इस्लाम की बातें हो सकती हैं जी। यकीनन हो सकती हैं सर, मुसलमान हैं हम तो सबके साथ हो सकती है इस्लाम। आइन उठाइए जी मैंने सर आप हाथ में ले लिया सर। क्या है स्टेट रिलीजन पाकिस्तान का? क्या है? कौन सी शिक है पता है? शिक मुझे देखनी होगी सर, मुझे इस वक्त तो मुकदमे की जो तैयारी है उससे मुतल्लिका जो ये तो एक आपसे, क्योंकि आपने माशाल्लाह हाफिज हैं इसलिए हम जरा मुतासिर हुए आपसे सर। आपका शुक्रिया। तो ये अगर आप जी मैं शिक शुरू ही में है, दूसरी जी शिक ऐसे टू में सर जरा पढ़ लें। इस्लाम shall be the state religion of Pakistan। और बस दो ही है, छोटा सा शिक है, बहुत सर, छोटी ऐसे सी मुख्तसर सी शिक है। जी ऐसे अब आप जरा चलिए 227 पे। सर। देखिए हमारा मुल्क का नाम जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी सर। ये पढ़ लें जरा। All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions। बस यहाँ रुक जाइए सर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे आ जाइए। जी सर। शायद 31 है या कौन सा है सर। 31 पढ़िए। G steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand
the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. इसका क्या तशरीह कर दें उर्दू में आप इसकी? बहुत अच्छे तरीके से तो उमर कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आती है, जितनी उर्दू फहमी मेरी है, उसके मुताबिक तो ये रियासत की रियासत ऐसे तमाम इक़दामात जो हैं वो उठाएगी जिससे रियासत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इनफरादी हैसियत में हों चाहे इज्तिमाई हैसियत में, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक और एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, और उनको ऐसी सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी वे बाय दे मे बी एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग। अंग्रेजी नहीं, उर्दू सर मैं थोड़ा सा बताइए ना उर्दू में, कि वो अपनी जिंदगियां जो हैं वो इस्लाम और होली कुरान और सुन्नत के, कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक। ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लिखे गए हैं, मगर इस पे अमल करना चाहिए। जी ऐसे। अब अमल का आगाज कहाँ से होगा? कुरान शरीफ से। सर जी, अब चले हम कुरान शरीफ से आपके केस का मसला हल करते हैं, करें या ना करें? अगर आपको इतराज है तो हम नहीं करते हैं, हम फिर दुनिया के कानूनों पे चलेंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम चलते हैं। नहीं सर, रियासत का मजहब चूंकि इस्लाम है और आर्टिकल 2 के मुताबिक है, तो फिर यकीनन जो रियासत के अंदर अदालतें इंसान का क्या कहा गया है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में? सर बताएं। इंसान, हाफिज साहब, इंसान को अल्लाह ताला ने क्या लक़ब दिया है सर, या क्या डिस्क्राइब किया है? सर खलीफा अशरफुल मखलूकात। पहले बताएं कि सबसे आखिरी चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई इंसान एहसनुल तक़वीम है ना सर? क्या मतलब हुआ इसका? वो तर्जुमा शायद आप तो कुरान सर मैं हाफिज़ कुरान, मतलब ये सबसे बेहतर सर ऐसे क्रिएशन, ठीक है जी। और क्या कहा गया, अल्लाह ताला ने इंसान को क्या रोल दिया है, जिम्मेदारी क्या है? ये अल्लाह ताला के खलीफा हैं जी। इसको अल्लाह ताला के खलीफा नहीं है, खलीफा फिल अर्द है, खलीफा फिल अर्ज, जमीन के खलीफा। जी दुरुस्त, आई स्टैंड करेक्टेड सर। और ये इसका तस्करा एक जगह नहीं, कई जगह सूरह बकरा में भी है, कोई मेरे ख्याल में 30वीं उसकी वो है सूरह, और सूरह नमल में भी है यही बात कही गई है, 62वीं, खलीफा फिल अर्द। अब खलीफा फिल इंसान नहीं, समझ रहे हैं आप? जी बजा। खलीफा फिल मुस्लिमीन नहीं सर, खलीफा फिल अर्द। अर्द में क्या क्या चीजें? जानवर, जी सब, चूंटियां, बजा सब कुछ आ गया, बिल्कुल ऐसे, मिट्टी, बिल्कुल ऐसे, जंगलात सर, ठीक है ना? जी ऐसे ही। अब हम ये सारी चीजें भूल गए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पैगंबर इस्लाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, उनको किस नाम से याद किया गया है कुरान शरीफ में? रहमतुल लिल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही सर, कि नहीं, तमाम मतलब क्या हुआ? तमाम जहानों के लिए रहमत है। हुजूर किसके नबी लिए? करीम मुसलमानों के लिए? नहीं सर, सब इंसानों के लिए? नहीं सर, तमाम आलमीन में तो सब, परिंदों के लिए भी? जी ऐसे ही, ऐसे ठीक है ना? ये बात अभी तक सही चल रही है ना? सर बजा है जी। रहमतुल आलमीन है जी ऐसे ही। ये कहाँ लिखा हुआ है? सर कुरान पाक में जी। कुरान मैं आपसे थोड़ा बेहतर चाह रहा था जी, वो देखिए ये बातें हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं, हम सिर्फ नाम मुंह पे ना लाएं, मगर उनका इखलाक जो हमसे उस पे चलें सर। जो ये तो अभी तक कुरान शरीफ में, अभी हम उसमें हदीस तक पहुंचे नहीं हैं। अभी कुरान शरीफ में सूरह इसरा वाकया तो पता है ना सर। फिर मेराज, सर तमाम पैगंबर और तमाम अनबिया किसके पीछे नमाज पढ़ी बताइए? जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनके पीछे क्यों नहीं पड़ी? बताइए। मेरी दीन फहमी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं कुछ इस हवाले से पूछ लेते हैं उमर साहब। नहीं, इस्लाम स्टेट रिलीजन, हम सब मुसलमान हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा सीखना भी तो चाहिए ना, थोड़ा जिम्मेदारी है हम पे ना। जी ऐसे यकीनन ऐसे। तो क्यों बताइए ना।
یہ میرا علم بڑا محدود ہے اس حوالے سے، میں اس نقطے پہ مطالعہ کر کے نہیں یہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین۔ بالکل ٹھیک سر، ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ اس بات کی ذرا سوچئے، ٹھیک ہے، وہ تو ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، اب ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم، اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے، جی ٹھیک ہے۔ باقی فقہا وغیرہ آتے ہیں وہ تشریح کر سکتے ہیں، مگر جو سر چشمہ ہے ہدایت کا وہ ہمارے لیے، بلکہ اب تو اسٹیٹ ریلیجن ہے تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی اور کے مذہب اور اس پہ ہوتی ہے۔ میرے خیال میں وہ چاہے عیسائی بھی ہوں، چاہے ہندو بھی ہوں، وہ بھی چاہیں گے پرندے اور وغیرہ یہ زندہ رہیں۔ اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، وہ تو درود کی بات ہے۔ جی ایسی رحمت للعالمین، ایک اور بھی حبیب اللہ۔ حبیب اللہ، حبیب سے کیا مراد؟ سر دوست، beloved of the جی ایسے ہی، Almighty، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ خلیل اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ، کلیمت اللہ، روح اللہ، کلیمت اللہ، ٹھیک ہے۔ سر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے اسلام سے اس موضوع پہ؟ اب بتائیے حدیثیں دو چار جو آپ کے کیس میں آئیں گی۔ کچھ احادیث کا ذکر تو سپریم کورٹ کے فیصلے 2016 SC امار 48 میں بھی ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ Sir, this is the judgment of the Supreme Court of Pakistan, دیجیے۔ titled Province of Sindh versus Lal Khan Chandiyo, 2016 SC MR 48. And this is a judgment which was authored at that time by a 3-member bench presided by Justice Jawad Khwaja and authored by His Lordship Justice Qazi Faiz Isa. اس میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ سر جو اس کے اندر آپ نے مختلف انوائرمنٹ کے حوالے سے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ غبارہ بسٹرڈ کے جو کوئی شکار مخصوص کے چیز اس میں حوالے آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ سر پیراگراف 19 سے پڑھنا چاہوں گا میں۔ 18 سے سر جی نہیں، بلکہ اگر آپ یہ جو ہمارا اگر آئین، ایک چیز میں کہنا بھول گیا، اگر آئین کھولیے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات آئین کیا کہتا ہے؟ Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سر حاکمیت اعلیٰ جو ہے of the entire universe is حاکمیت اعلیٰ اس تمام کائنات کی رب کائنات کے پاس ہے۔ جی بالشمول مرحلہ نیشنل پارک۔ یقیناً ایسے ہی، صحیح ہے؟ ایسے ہی، چلیں، ایسے ہی۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اب ذرا پڑھتے ہیں، یہ پیراگراف 18 آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ذرا پڑھیے جی گیلانی صاحب۔ سر پیراگراف 18 We alone of the Almighty's creation have been bestowed with the responsibility to maintain balance and not to rupture the order of nature. آگے سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 کا ترجمہ دیا گیا، Do not waste verily, Allah does not like those who waste the al-musrifun, and do not do mischief in the earth after it has been set in order. سورہ العراف۔ اس کے بعد سر میں یہ پڑھتے رہیں جی Actions that destroy, devastate and impair his creation are prohibited. If a species were to be hunted till it becomes extinct or vulnerable, it would impair a Muslim's ability to lead his life in accordance with his religion and to practice it, thus violating Article 20.
It is important to heed our duties as stewards of the earth. یہ خلیفہ فی الارض ہوا, سر ایسا My Lord, رکھوالے. جی جی آگے فار دا پڑھیں. in particular, my Lord, I would like to read. نہیں یہ پڑھتے رہیں, it is important. It is important to heed our duties as stewards of the earth for the preservation and conservation of the natural resources and to take care of Allah's creatures. پھر آیت کا ترجمہ ہے سورہ نور کی. Have you not seen that Allah is glorified by all in the heavens and on the earth, such as birds with wings outspread? Each knows its worship and glorifications. And Surah Al-Isra ki verse 44, there is not a thing but hymns his praise. اور آگے سر سید حسین نصر کی کتاب سے ایک اقتباس ہے. Every time, which is very relevant to the case at hand, every time we destroy a species, we are destroying a prayerful thing. It is like murdering someone while he is praying. It is as abominable as that. Sayyid Hussain Nasr, the spiritual and religious dimensions of the environmental crisis. My Lord, that is the excerpt I wanted to read. And my Lord, ہماری جو پٹیشن ہے آج, آپ کہہ رہے تھے 19 یا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی my Lord, 19 میں جو سورہ الفاتحہ کے حوالے سے حوالہ دیا گیا, اس کا جو مفہوم ہے انوائرمنٹل کرائسس کے لیے. ایٹ دی ہارٹ آف دی اسلامک فیتھ از پریئر, اینڈ the faithful in every prayer repeatedly praises not just the Lord but the Lord of the worlds, the Rabbul Alameen, that is the Lord of all creation. But humans alone do not pray and praise. Do you not see that prostrates before Allah what is in the heavens and on the earth, the sun, the moon, the stars, the mountains, the trees and the animals, and also a large number of human beings? But many who do not, and upon them is justified the punishment. My Lord, ہماری جو 20واں بھی پڑھ لیں, 20واں پیراگراف. In neglecting the environmental teachings of Islam, we ignore our duty as his stewards, Khalifa, towards his creation. The Quranic verses describing nature and natural phenomenon number about 750, which is approximately 1/8 of the Holy Quran. As Allah's Khalifa on earth, we have a duty to look after the earth and all living things within it. It is an enormous responsibility, since man must eventually give an account of his stewardship of the resources of the planet. It is obviously essential that there should be great emphasis on the scientific study of every detail of natural systems and of the effects of human technology upon them. It is equally important for scientists to make proposals for ways in which the resources of the earth, which have been given to us by Allah, should be used with minimal disturbance to the environment and maximum concern for the maintenance of harmony and equilibrium. My Lord, میری گزارش یہ تھی کہ آج ہماری پٹیشن میں جو پریئر ہے وہ بھی سی ڈی اے کے خلاف نہیں ہے. ہماری پریئر یہی ہے کہ یہ جو مختلف سرکاری ادارے ہیں جو اسی ایک مشترک مقصد کے لیے بنائے گئے کہ وہ باگلہ ہلز نیشنل پارک کو پروٹیکٹ کریں, سی ڈی اے, چیف کمشنر اسلام آباد, فیڈرل گورنمنٹ, ان کو یہ ہدایات دی جائیں کہ یہ ہم مل کر اس مقصد کی ادائیگی کر سکیں. ایک دوسرے کے راستے میں رکھنے, روڑے اٹکانے کی بجائے ہم مل کے اس حوالے سے کچھ کام کر سکیں. جو سی ڈی اے نے ایکشن لیا, ہمیں فائر فائٹنگ کے حوالے سے کوئی نہ صرف اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم بھرپور مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر سال ان کے ساتھ مل کے اس آپریشن کا حصہ بنتے ہیں. اگر ان کو ہمارے اس اسپیس کے کسی حصے کی ضرورت تھی, ہمارے تعاون کی, تو یہ ہمارے بورڈ میں بھی بیٹھتے ہیں. This is the point I wanted to bring to the court's notice. کون بیٹھتا ہے ان کا, کون بیٹھتا ہے؟ ڈائریکٹر انوائرمنٹ سر, میں نے I have attached the notification of the board composition. کدھر ہے وہ؟ پیج 43 پہ ہے. تو ایک سیکنڈ جی, پیج 43 of the paper book, my lord. My lord, this is the notification dated 23rd October 2020. And this is the composition of the board. The federal government has, in exercise of powers under section 4, composed this board.
اس میں تو سارے کافی سرکاری لوگ ہیں. My Lord, including the Director Environment of, Ministry of High Climate Change, Forest, IG Forest. and my Lord, Director Environment of the MCI and Director Regional Planning of the CDA. Deputy Commissioner Islamabad Capital Territory. My Lord, وہ بھی بیٹھتے ہیں. CDA کے ڈائریکٹر پلاننگ بیٹھتے ہیں. تو اگر CDA نے اپنے بورڈ میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا تھا تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ وہ ہمارے بورڈ میں آ کے ہم سے بھی مشاورت کر لیتے؟ وہ تو ہمارے رکن ہیں. دیکھیے یہ موضوع آپ اور ان کا نہیں ہے، مگر یہ ہر شہری، میں تو کہوں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے خلیفہ کی. یا تو یہ کہ ہم اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں ذمہ داری، وہ تو ایک الگ بات ہوگی، یا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کر نہیں رہے ہیں اپنا کام، وہ بھی ایک ہو سکتی وجہ کہ آپ کو وہاں سے الگ کیا جائے. مگر یہ تو ایک خود نیم سرکاری یا سرکاری ادارے کو آپ نے اٹھا کر کے ایسے جس بے دردی سے نکالا، سامان باہر پھینک دیا، مطلب اخلاقاً بھی تو مناسب بات نہیں ہے. مطلب سب سے بڑا اخلاق کس کا ہے؟ حافظ صاحب سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ہاں وسلم. قرآن شریف میں ذکر ہے سر ایسے خلق العظیم. جی ایسے مطلب تو یہ اس سے زیادہ سرٹیفکیشن آپ کو مل سکتی ہے. تو اخلاق، آج کل اخلاق کہاں گیا؟ وہ بات کرنے کا رواج، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پرندوں کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں. کن سے ہمیں سبق سیکھنا ہے؟ سب سے پہلا سبق کس نے سکھایا انسان کو؟ آپ نے سوچا کبھی؟ پڑھتے ہیں ہم قرآن شریف مگر اس نظریے سے شاید نہیں دیکھتے ہیں. کس نے پہلا سبق کس نے سکھایا انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ تو کوا ایک کوے نے کیا سبق سکھایا؟ بھائی نے بھائی کا قتل کیا. حابیل اینڈ قابیل والا. ہاں، قابیل آبیل، کین اینڈ ایبل، حابیل اینڈ کہ قابیل. وہ دفنانے کا سبق. اب آپ سوچیے کہ پرندہ سکھا رہے ہیں انسان کو، اس میں قرآن شریف میں اس کا ذکر آ رہا ہے، تو پرندوں کی اہمیت تو ہے نا کوئی. یقیناً سر. پھر ایک اور بھی سبق سکھاتے ہیں مگر وہ ذرا نیگیٹو سبق ہے. وہ کون سا نیگیٹو سبق ہے؟ گدھے والا. اس کی آواز، ٹھیک ہے. باقی جتنی آوازیں ہیں نا نیچر میں سب اچھی ہیں. آپ کبھی جائیے نیشنل وغیرہ پارک، چڑیاں بول رہی ہیں، پرندے بول رہے ہیں، پانی کا آواز ہے، ساری اچھی آوازیں. جتنی انسان بناتا ہے آوازیں، مشین چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، دھواں، وہ سوائے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص کیا حمار، گدھے کا ذکر کیا کہ دیکھو اس کی آواز نہیں بلند کرو کہ اس کی آواز کی. سر وہ بھی ایک سبق ہے. پھر تذکر اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قسم کس سے کھاتے ہیں. ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتے ہیں قرآن شریف میں. والتین والزیتون، ٹھیک ہے، اور بھی والشمس والقمر. تو مطلب یہ دیکھیں نا، یہ نیچر، یہ ریلیجن ہے، نیچر ریلیجن، ٹھیک ہے. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ویسٹ میں نیچر وغیرہ کا کچھ شعور آ رہا ہے جو انہوں نے سب ہم سے سیکھا ہے اور ہم بالکل بھول گئے یہ باتیں. مطلب پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے. وہ اونٹ کا واقعہ دیکھ لیں، وہ پرندوں کا واقعہ جو اس نے بچے کو لیا صحابی نے، انہوں نے کہا ناراض ہوئے کہ بھائی یہ اس کی ماں ڈھونڈ رہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ناراض کم ہی ہوتے تھے مگر اس وقت انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. پرندے ہم پرواہ نہیں کرتے، پرندے کو مار دیا ایسی. مطلب ہماری بایو ڈائیورسٹی وغیرہ یہ سب ٹرمز ہیں مگر ہمیں اپنے ایجاد کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج تو بھی اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کنسنٹ آرڈر سے ہم اس کو ڈسپوز آف کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی اسٹرکچرز وغیرہ پاس ہوں؟ نہیں سر، میں تو بالکل پوری طرح یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا اور اس سے بہتر انداز میں جگہ ان سے جب یہ کہہ لیں کہ ہم حاضر ہیں تو پھر اور دونوں ادارے دراصل مقاصد دونوں کی یہی ہیں اور ان کا بھی مقصد صرف یہی ہے. اور یہ ہر سال چونکہ بالکل ابھی ہم سمر سیزن بالکل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں یہ آگ کے واقعات درجنوں دفعہ ہوتے ہیں اور دونوں ادارے مل کے ہی کریں گے تو یہ ہمارے لیے نہیں. آپ دونوں اداروں کو چھوڑیے، آپ
اگر آپ شہریوں کو بھی کہیں نا وہ بھی آپ کی مدد پہ آ جائیں گے. جی ایسے ہی ایسے ہی. کیونکہ وہ بھی ان کا بھی اتنا ہی وہ ہے اس میں انٹرسٹ اس کو بچانے کے لیے جتنا آپ کا اور ان کا شاید میرا بھی ہو کہ یہ ایسی چیز ہے جو یہ اپنے لیے نہیں بچا رہے ہیں, یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بچا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. جی بجا ہاں آپ مناسب آرڈر پھر اس پہ یقیناً عدالت پینڈنگ پہ رکھ دیتے ہیں, مگر آپ کیونکہ یقیناً ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کیس نہ ملے. آج بھی آپ نے سر مجھے یہ صبح نہیں اچھا ہوا کیونکہ آپ آ گئے تو ذرا سی تو یہ آپ پہلے تو ان کو میرے خیال میں یہ restore back the possession and ہم ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتے ہیں whenever required they will come forward themselves. ہم تو سر ان کو جو ہم نے جگہ دے رکھی ہے یہ اپنا دفتر چلائے. آپ دیکھیں آپ بات نہیں سمجھے پھر وہ یہ ہم نے دی ہوئی ہے, یہ ہم کا لفظ نہیں, آپ بھی خلیفہ ہیں, خلیفہ فی الارض ہے. آپ یہ ہم کی بات نہ کریں, یہ آپ کی ذاتی زمین نہیں ہے, آپ اس کے رکھوالے ہیں. جی ایسے یہ آپ اس کے مالک نہیں بن گئے, مالک ہی رہے گا. تو وہ ہم جو آپ آ گیا نا, اگر عام کوئی دو شہریوں کا جھگڑا ہوتا ہے کوئی زمین کے ٹکڑے پہ وہ پھر الگ بات ہوتی ہے, مگر یہ بالکل ہی فرق ہے. جی ایسے ہی. تو اس کو دیکھیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ طریقہ کار جو آپ نے دیکھا کوئی بھی نوٹس آپ خود مان رہے ہیں ان کو دیا ہوا ہے, نہ کچھ ایلیگیشن ہے, پتہ نہیں کس کی نظر اس پہ تھی کہ ان کو حکم دیا. اب یہ بھی تو نہیں بتائیں گے نا سچ, بتا دینا کس نے آپ کو کہا. سر یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی کرا جاتا ہے. سر میں آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ جی سر. ہاں جی سر. اب آپ گھر جائیں, آپ کا مالک مکان آپ کے کرائے سامان باہر پھینکا ہو, کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, بتا دیجئے. سر گزارش یہ ہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا سر. تو وہی اسٹینڈرڈ آپ اپلائی کر لیں, آپ کو اچھا لگے گا. آپ کا سامان گھر کے باہر ہو گیا, میں مالک ہوں زمین کا, وہ تو کم از کم کہہ سکتا ہے میں مالک ہوں اس گھر کا. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مالک ہیں, آپ مالک نہیں ہیں, آپ کیئرٹیکر ہیں, خلیفہ فی الارض ہیں. جیسے یہ آپ کا کوئی مالک کا رتبہ نہیں ہے CDA کا ان زمینوں میں جو نیشنل پارکس ہیں. آپ کا ایک رول ہو سکتا ہے, اگر رول آپ اپنا رول ادا کریں, ان کو بھی اپنا رول ادا کرنے دیں. کیا سمجھ آئی بات؟ سر ہم اس بات کو مان رہے ہیں, تبھی میں نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے وہاں پہ ان کا بھی ایک کمرہ چھوڑا ہے, اور وہاں پہ ہمارا مقصد صرف سر یہ ہے. سر میری 28 سال سروس ہو گئی ہے, یہ خود گواہ ہے اس چیز کے کہ جب کبھی مارگلا میں آگ لگتی ہے میرے خیال میں آپ کو رضاکار دے رہا ہوں. کہہ رہے ہیں ہم رضاکار یا طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے رضاکار نہیں چاہیے. سر ہمیں چاہیے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ شیئرنگ میں ہم بیٹھیں, ہم پکٹس بھی وہاں لگائیں. اب ہمارے بندے جو ہوتے ہیں سر وہ باہر پڑے ہوتے ہیں, ٹینٹ لگا کے ہم نے ان کو دیے ہوتے ہیں, اس طرح سے ان کی وہ ہوتی ہے جو ہم نے فائر پکٹس کے ڈپلوائے کیے ہوتے ہیں. تو جوائنٹ یوز میں میرے خیال میں ان کو بھی ایشو نہیں ہوگا, ہمیں بھی ایشو نہیں ہوگا. مقصد دونوں کا ایک ہے, بلکہ ان کے ساتھ بیٹر کوآرڈینیشن ہوگی. ہم وہیں سے ہی ہمارا وائرلیس سسٹم. اگر آپ ایسی باتیں کریں گے نا سر, پھر آپ چیئرمین کو بلا لیجئے, میرے خیال مناسب ہوگا, کیونکہ آپ معقول بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرغلہ اتنا دور ہے ٹریل 5 کہیں سے اسلام آباد میں 2 منٹ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں, آپ اگر ایسی بات کریں گے, رویہ رکھیں گے, رکھیے. ہم بلاتے ہیں چیئرمین کو. چیئرمین کون ہے آپ کے, نام بتائیے. کیپٹن انوار الحق ہے سر. کب اپوائنٹ ہوئے سر؟ 5-6 مہینے چند ماہ ہوئے ہیں سر. ٹھیک ہے, ان کو بلا لیجئے گا. کیا عمر ہے ان کی؟ ایج کا مجھے ایج تو سر کوئی میرا خیال ہے نہیں, کیپٹن تو بہت جوان ہوں گے نا. نہیں سر, نہیں کوئی اتنا جوان تو نہیں ہے سر. اچھا, انہوں نے ظاہر سول سروس جوائن کی ہے, اس سے پہلے 17-18 میں. ٹھیک ہے, نہیں یہ بیوروکریٹ ہیں. جی بیوروکریٹ ہے سر, کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق. اچھا, جو یہ کہاں سے آئے, کون سی منسٹری سے آئے سر؟ یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہیں, PAS سے ہیں, گروپ جو آکوپیشنل گروپ ہے پاکستان. یعنی پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے کون سی منسٹری سے آئے ہیں یہ سر میرے علم ان کو پتا ہوگا. سر اس سے پہلے میرے خیال میں پنڈی پوسٹڈ تھے. کیا چیز تھے؟ DC تھے میرے خیال میں. کمشنر سر. نہیں, انہوں نے کبھی انوائرمنٹ منسٹری میں کام کیا ہے یا ایسی باتوں کا یا نہیں؟ نہیں سر, انوائرمنٹ منسٹری میں تو کام ہے. چیئرمین ہے سر, اس کے لیے تو نیچے سارا وہ پھر ہیرارکی موجود ہے, جو ٹیکنیکل ہیرارکی ہے وہ نیچے موجود ہے سر. کیونکہ چیئرمین ہے سر, کافی جب آپ ہم نے مائلوڈ اپنی پٹیشن میں ان کی اپوائنٹمنٹ وی ہیو ٹو پاس ا مینڈیٹری انجنکشن. صرف ایک گزارش میں عرض کر دوں, صرف دونوں ادارے, اور میرا خیال ہے دونوں بوتھ آر ان یونیسن اس پہ کہ دونوں نیشنل پارک کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. دونوں اپنی آپ ادارے کے طور پہ کام نہیں کر رہے ہو, کیونکہ آپ ہمیں کسی شخص کا نام ہی نہیں بتا رہے ہیں جس نے فیصلہ کیا.
دیکھیے ادارے خود تو نہیں چل پڑتے نا, ان میں کوئی لوگ ہوتے ہیں. بورڈ میٹنگ آپ پیش نہیں کر رہے ہیں یا اپنا لیٹر پیش نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے تو آپ کی طرف سے ایک طرف آپ نے حقائق پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چلے بورڈ میٹنگ ان کے پاس نہیں ہوئی, منٹس ضرور آیا ہوگا, منٹس انہوں نے خود ہی نوٹ پٹ اپ کیا تو ان کی فائل میں سے غائب ہو گیا. اس کا مطلب اب یہ جا کے بنائیں گے, ٹھیک ہے. ہم بھی جانتے ہیں کیسے کام ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہوتا تو لے آتے, ٹھیک ہے. وہ تو چلیں سیکرٹری نے بورڈ منٹس نہیں دیکھا, ان کا جب انہوں نے حکم دیا نا بورڈ نے, تو آپ کے سے کاپی نہیں ہوگی اس منٹ کی؟ جی یقیناً ہوگی. تو یہ کیوں نہیں چھپا رہے ہیں سر؟ وہ نہیں, سوری ایسے نہیں ہوتا ہے. میں عرض کر دوں اس لیے کہ آپ نے مقدمہ 11 بجے ٹیک اپ کیا ہے اور 11:30 بجے ابھی ہم رکھ لیں ایک اور گھنٹہ, جیسے آپ مناسب سمجھیں. آپ گھنٹہ رکھ لیں, آپ آ جائیں گے سر, کل کے لیے رکھ لیجئے. لیکن میں صرف معاملہ چونکہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے, میرا خیال ہے دونوں یہ نہیں رہے گا کہ آپ ان کا پوزیشن ریسٹور کریں. سر جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم کر دیتے ہیں. یہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف مائی سسٹر اینڈ مائی آنریبل. نہیں اپروول نہیں, مگر مائی لارڈ از ایکولی کہ آپ ان کا پوزیشن ریسٹور کریں فوری طور کے اوپر, اور اگر آپ کو ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے تو وہ آپ قانون کے مطابق جو ہے نا وہ کرتے رہیں. کاروائی سر, لیکن قدم ہو سکتا ہے قانونی ہو, لیکن انداز اچھا نہیں, مناسب نہیں ہے. میں ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی دشمن کی ٹیریٹری کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا ہے. 50-60 آدمی کو لے آ کر کے وہاں پہ لے آ کے دھکے دینا, سامان اٹھا کر کے باہر پھینک دینا, اور وہاں پہ اس قسم کا بھلے قانونی قدم ہو لیکن انداز اچھا نہیں. جی بجائے تو اور آپ نے خود کنسیڈ کیا شروع میں کہ ہم جو ہے نا وہ ہر طریقے سے تعاون کے لیے تیار ہیں. تو میری رائے میں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ پوزیشن فوری طور پہ ان کا ریسٹور کریں, اور ریسٹور کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ پھر جی مناسب ہے. سر آپ پھر اگر یہ سمجھتے ہیں اور یہ آبزرویشن, اس آبزرویشن کے ساتھ اگر کتنی جگہیں آپ کے پاس تھیں جو انہوں نے لے لی؟ 3 جگہیں تھیں, ٹریل 5, ٹریل 6, وزٹر انفارمیشن سینٹرز اور فیلڈ آفس ان کلینجھر. یہ 3 جگہیں. اچھا 3 جگہ لی ہیں ملوٹ 3 ایک ساتھ اچانک سے ایک ہی دن آپریشن ہوا. سر میں کہتا ہے کلی طور پہ نہیں لی سر, ان کے دفاتر بھی موجود ہیں. سی ڈی اے کے جو فاضل وکیل صاحب ہیں, یہ کون صاحب کھڑے ہیں آپ کے ساتھ؟ ملوٹ ہی از اے سینئر ممبر آف دی بورڈ, ڈاکٹر وقار زکریا. ہی از اے سینئر ممبر آف دا بورڈ کے ممبر ہیں ڈاکٹر وقار زکریا. اینڈ ہی از somebody who is in lifelong. ڈاکٹر کس چیز کے؟ یہ میڈیکل. سر یہ ڈاکٹر مجھے آنریری بنا رہے ہیں. وقار زکریہ میرا نام ہے اور وائلڈ لائف بورڈ کا ممبر ہوں. اچھا آپ کا پیشہ کیا ہے؟ جی میں انجینئر ہوں اور انوائرمنٹ میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں. one of the most eminent environmental engineers in the country. دیکھیے پاکستان میں جتنی یہ جگہیں نا, پاکستان میں لوئسٹ فارسٹ کور ان دا ورلڈ پرابلی ہے. لوئسٹ مطلب آپ جو طریقے سے کر رہے ہیں یہ حرکت, یہ مجھے آپ کو پورا رپورٹ فائل کیجئے. جی میں ہم ان کو ریسٹور کر رہے ہیں ان کا پوزیشن سر, اس کو رکھتے ہیں پینڈنگ, آپ کی دیکھتے ہیں کیا ہوگا. پھر اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہم واپس کر دیں گے. یہ جو طریقہ کار ہے نا ایک سرکاری ادارے کا دوسرے سرکاری ادارے پہ جیسے آپ نے حملہ کر دیا, میں سمجھا کہ آپ شاید کوئی جسٹیفیکیشن لائیں گے. جب میں نے فائل پڑھی, کیونکہ ہر پٹیشنر اپنی بات کرتا ہے نا, تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں ایسے ایگزیجریٹ کیا, مگر یہ تو لگا انہیں ایگزیجریٹ بالکل نہیں کیا. نہیں عمر نے لکھا بھی, میں نے تو ابھی عدالت میں آپ نے فائل مجھے دی ہے, وہ میرا خیال ہے ہم آپ کو کچھ تو بڑے ادب سے عرض کروں. آپ بہت فیئر پرسن ہیں سر, میں مشکور ہوں. اپوزنگ کاؤنسل کیونکہ آئی تھنک ان کی موجودگی میں شاید معاملہ حل بھی ہو جائے. جی سر میں صرف عرض کر دیتا ہوں, آپ پوزیشن ضرور ریسٹور فرما دیں. میرے خیال میں یہ انڈیسنٹ طریقہ تھا, کوئی ایسے طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا. لیکن سی ڈی اے کے آفیشلز جو کہ اگلا پورا گرمیوں کا سیزن وہاں پہ ڈپلائڈ رہیں گے, ان کے لیے بھی مناسب جگہ ضرور چاہیے. دن رات وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. دونوں ادارے اس پہ آپ سوچ رہے ہیں, دونوں ادارے اس کو شیئرنگ بیسس پہ. اب یہ سی ڈی اے کا صرف یہ کہنا کہ یہ کلی طور پہ ہمیں دے دیا جائے, شاید یہ بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ بورڈ کے پاس بھی اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اپنی کوئی فیسلٹی اسٹیبلش کر سکیں. تو سی ڈی اے بھی رکھے اس کو, اور یہ بھی ایک شراکت کے فارمولے کو دونوں بقائے باہمی کے تحت. سر اب یہ ذرا مجھے افسوس ہوا ہے پڑھ کر کے, آپ ذرا پڑھیں. یہ جی تاریخ کیا ہے اس کی؟ یہ سر 24 اگست 2023 ہے. جی
تو پڑھ لیں. The federal government has been pleased to approve appointment of Captain Retired Muhammad Anwarul Haq, PAS, BS20, Acting Charge, Chief Commissioner ICT, ex officio member of the CDA Board, as Chairman of the CDA Board under Section 6(2) of the Capital Development Authority Ordinance with immediate effect and until further orders. مطلب اتنا معمولی کام ہے سی ڈی اے چیئرمین کا کہ اس کو ایک ایڈیشنل چارج دے دیا کمشنر کو. مطلب اتنا معمولی کام ہے, معمولی اتنا تو نہیں کام ہی نہیں ہوتا ہے تو چلو وہ بھی کر لے گا. جی ایسے اور یہ 24 اگست سے یہ چلا ہوا ہے ٹیمپری چارج بیسس پہ. اس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں سر. ایک اس طریقے سے کام ہوتے ہیں سر. ایک چیئرمین سی ڈی اے اتنا فل ٹائم جاب ہونا چاہیے, آپ نے ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے کیا ان کو؟ کمال ہے یہ سر. اس کے لیے تو کچھ دن کے لیے تو ہوتا ہے, کوئی چھٹی پہ چلا گیا, کوئی ریٹائر ہو گیا, چلو یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کر دیا. ملوڈ یہ 2 عہدے چیف کمشنر آئی سی ٹی جو کہ پروونشل گورنمنٹ ہیڈ ہے ان اسلام آباد اینڈ سی ڈی اے, یہ ایک شخص میں ان کا اکٹھا ہو جانا بہت سے ہمارے گورننس مسائل کی وجہ ہے. مثلا انوائرمنٹل گورننس میں جیسے اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ ہے, ہفتے میں کتنے دن یہاں آتے ہیں اور ہفتے میں کتنے دن وہاں جاتے ہیں؟ سر ان کا جو اوقات کار ہیں اس کا تو میں نہیں بتا سکتا سر. مجھے بھی یہ نہیں, لیکن روزانہ آتے ہیں تقریباً وہاں پہ. کتنے بجے؟ سر ٹائم تو ویری کرتا ہے کیونکہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں سر. سر میرا آفس وہاں ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہے, میرا آفس تو وہ 9 اپنی میں ہے وہ والی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے ہیں صحیح طرح سے, یا یہاں کی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے ہیں. مطلب پورے بیوروکریسی میں ہزاروں لوگ ہیں مگر اسی شخص کو دیے ہیں 2 پوسٹ. مائی لارڈ یہ 2 عہدے چیئرمین سی ڈی اے کا رکھنا ہے, اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بائنڈنگ ججمنٹ ہے وچ آئی براٹ اے کاپی along بیکاز ہم نے اس ایشو کو بھی اپنی پٹیشن میں ریز کیا ہے کہ یہ چیئرمین سی ڈی اے کا چیف کمشنر آئی سی ٹی ہونا جو ہے یہ بھی لیگلی کویسچنیبل ہے. کیوں؟ Because my lord, the chairman CDA is a full-time position and the Islamabad High Court in Farooq Nawaz Bhatti versus the federal government. یہ reported judgment ہے My lord, WP 3481. citation کیا ہے؟ My lord, I brought along copies for the court's benefit. میں اس کی citation I was trying to look for it, but this is definitely a judgment that of the Islamabad High Court. relevant portion پڑھ My lord, relevant پڑھ دیں صرف. My lord, اس میں if I may read, the ruling in this case was that the then mayor of the Islamabad Municipal Corporation had been appointed as chairman CDA, and the Islamabad High Court held that this appointment is illegal. It was set aside because precisely for this purpose کہ the CDA کا جو پورا آرڈیننس ہے اس کے بڑے وسیع ایمبٹ اور اس کے بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں, اس کے لیے سرٹن ایکسپرٹیز بھی چاہیے جو ڈیولپمنٹ کو سمجھتا ہو. تو this is not a job which can be, and there is also a conflict of interest here because the CDA has a certain direction. It's a development authority, اس کے certain مقاصد ہیں, دیگر گورنمنٹ اتھارٹیز کے مختلف مقاصد ہیں. ایک ہی شخص میں یہ دونوں عہدے یکجا ہو جانا اس ججمنٹ میں کالعدم قرار دیا گیا. and if this court considers appropriate and the respondents feel کہ یہ اس کو معاملے کو آگے چلایا جائے تو we would also like to press this point. میرے خیال میں ایک ابھی موجودہ شاید ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کیونکہ ابھی کوئی حکومت ہے ہی نہیں, تو شاید یہ مسئلہ خود حل ہو جائے. حکومت ابھی بنی تو نہیں ہے نا کوئی, تو یہ شاید مسئلہ حل ہو جائے. مگر یہ جو اگست سے میں جب دیکھ رہا ہوں مجھے پھر تشویش ہوتی ہے. اگر ابھی 2-3 دن کی بات ہو تو کوئی ریٹائر ہو گیا وہ آ گیا تو چلیں وہ تو ہو جاتا ہے, مگر مستقل یہ تو لگ رہا ہے مستقل ہے. یہ اس سے پہلے بھی یہ عہدہ ایک ہی فرد کو دیا گیا پچھلی گورنمنٹ میں, اس لیے یہ دس ایشو از ان اٹ سیلف. اتنا بڑا ہے سی ڈی اے, اتنے مسائل ہیں, پیسے, لینڈ, یہ وہ وغیرہ, وہ ایک چیف کمشنر کسی آزاد شخص تیسرے فرد کے پاس یہ عہدہ ہوتا تو ہم شاید یہ 2 گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں سی ڈی اے اور وائلڈ لائف بورڈ, ہم دونوں شاید اس اتھارٹی سے رجوع کرتے کہ ہمارے مسئلے کا تصفیہ کر دیں. لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ وہ عہدہ بھی انہی کے پاس ہے. ایک صرف عرض اگر کر سکوں سر میں آپ کی اجازت سے. جی یہ سر جو عمر صاحب فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ سی ڈی اے کے آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک جو بورڈ ممبر ہیں انہی کو ہی چیئرمین کا عہدہ تفویض کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو اسلام آباد میں پریکٹس نظر آ رہی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں ان کو ہی اضافی ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے. اس کی وجہ بہتر طور پہ تو وفاقی حکومت ہی کے ایکسپلین کر سکے گی, لیکن میں ایک عرض کر دوں سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کا اسلام آباد میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لینڈز کی انکروچمنٹ ہے, اور اس کو ریٹریو کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے ریکویسٹ اگر خط و کتابت کے ذریعے کی جائے تو وہ پھر مہینوں ہفتوں لگ جاتے ہیں اس کو. دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے تو
इतने एहलकार हैं सर। कि आपने इनकी 3 जगहें तो ओवरनाइट खाली कर दी। सर वो और जब इसलिए बहानाबाजी सुनना होता है सर। तो ये डीसी के पास जाना है। सर। जिस तरीके से आपने इनके साथ किया ना काम, मैं सर- उनके साथ भी ऐसी कर लीजिएगा। सर मैं अर्ज कर चले आप ये वहां कर लीजिएगा। इस वक्त मुकदमा अच्छा, चलें, ठीक सर-ए-दस्त- है। वो मुझे नोटिफिकेशन दे दें जी जरा मैं सर वापस। ये दे देता हूँ सर। ये सर ये तो डॉक्टर साहब। मुनासिब बात नहीं है ना, जो आप जिस तरीके से आपने अपनी कारकर्दगी एफिशिएंसी दिखाई सर और अब फिर ये आपका रोना फिर मुनासिब नहीं है। सर ये ठीक है, तो मामला मेरा ख्याल है ये कि- आपने अपनी एफिशिएंसी को अब सर, मैं मान तो- लिया बहुत मैं तो एफिशिएंट है। आपकी- जब आपको करना होता है काम आप कर दिखाते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पे सर तस्लीम खम, मैंने कहा ये गैर मुनासिब तरीका था करने का, नहीं करना चाहिए। This petition has been filed under Article 184(3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Full stop. Article 184(3) stipulates that this court can exercise original jurisdiction under provided the matter raises a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2. Full stop. The matter before us, the petitioner before us is the Islamabad Wildlife Management Board, constituted under the Islamabad Wildlife within bracket protection, preservation, conservation and management bracket close ordinance, 1979. Full stop. The learned counsel of the petitioner states that amongst the duties of the petitioner, the petitioner that the said ordinance requires the protection, as its name suggests, requires protection, preservation, conservation and management of wildlife, and the petitioner is doing just that in respect of the Margala Hills National Park, which was declared to be a national park, which is a declared national park under Section 21 of the ordinance, and has been since 1980. GSA Has been since 1980. That certain properties were constructed. Full stop. The grievance of the petitioner is that overnight, without any prior notice, the employees of the Capital Development Authority, within bracket CDA, descended on the different premises of the petitioner and evicted them from such premises, and also removed their properties therefrom. Full stop. Since the national park is for the better, since a declared national park is, since the area is a declared national park, it automatically attracts the public importance stipulated in Article 184(3) and fundamental rights of the citizens include leading a life of dignity, within bracket Article 14, and it has been held in innumerable cases that mere life, bracket mentioned in Article 9, is not one just restricted to bare subsistence living, but includes the use of parks, including national parks. And if they are deprived of the same, it effectively
undermines such, amongst other fundamental rights of the citizens of Pakistan. Full stop. We accordingly, in view of the urgency of the matter, and in the manner in which CDA had acted, we sent for the and as there was a connected case of CDA, we directed the learned counsel appearing in the connected case to send for the concerned person along with the file of the case, and we took up the matter again at 11:30 a.m. Full stop. Mr. आपका नाम क्या है? इरफान अजीम खान. Mr. इरफान अजीम खान. Mr. Irfan Azim Khan, Director General. Director General. Deputy Director General. Deputy Director General. Environment. Sir. Of CDA is in attendance along with Hafiz Arafat Ahmad. With an A or with an E? Yes, sir, A. Ahmad. Full stop. They brought certain documents have been placed before us, including a memorandum of understanding between private parties for the construction of the properties which were in occupation of the petitioner, yes, and from which they have been dispossessed. Full stop. CDA's letter dated 5th December 2015 states that the possession of the information center building located at trail number 5 has been handed over to the petitioner. Full stop. We inquired from the representative of CDA whether any notice why the petitioner was dispossessed of the property and whether it was preceded with a notice, and were they provided with a right of hearing, and were told that neither a notice was given nor an opportunity of a hearing. What has been placed before us is a letter of CDA dated 15 February 2024, issued by Deputy Director Admin. Admin का से ताल्लुक क्या है? Which is reproduced here under. ये reproduce कर दीजिए. Full stop. We asked the representative to refer to the second CDA board meeting referred to stated to have been held on 29 January 2024, referred to in the said office order, and were told that this has not been brought. We then inquired from them on whose initiative did the board act, and were told आपके initiative पे, that it was done by the said deputy director. Therefore, we asked him to produce his letter / recommendation / office note that was put up to his superiors and to the board, but none was produced. Full stop. The arbitrary manner in which CDA officials acted is reprehensible is too strong a word. Can you think of a softer word? Sir, inappropriate ही मुनासिब है सर लफ्ज़ ये अगर कर दें तो inappropriate. चलें आपकी बात inappropriate was inappropriate. Full stop. Accordingly, the CD is directed to restore the possession of the petitioner
accordingly, subject to the outcome of this petition and as an ad interim measure pending adjudication, CDA is directed to, and since neither a notice nor an opportunity of a hearing was provided to the petitioner, and as the petitioners were acting pursuant to a statute and there is no allegation that they were misusing the properties in their possession, CDA is directed to immediately return the possession of the subject properties together with any and all equipment, furniture, etc. removed therefrom. Full stop. At this stage, the representative of CDA states that in view of the fact that in view of the change in temperatures due to climate change, there is likelihood of fires erupting in the national park, and they may need the premises to store their equipment for firefighting. Mr. Learned Counsel of the petitioner states that if this is the objective of CDA, petitioner too shares their concern, and whenever they are required to, and whenever CDA requires to use the premises in their possession for such purposes, the same will be made available to them. My lord, they will be allowed to. क्या लिखें? अगर लिखें, my lord, cooperation will be extended. They will cooperate in the matter. ठीक है सर, ये प्रेमिसेस के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई। मेरा इस्तदा सिर्फ ये है कि ये 24 आवर्स ड्यूटी है, रात दिन ये आगे समर में सर, और यहाँ से इस्लामाबाद से हर कोई देखो। एक चीज इजाद हो गई, उसका नाम है गाड़ी। सर वो यहाँ से आपके सीडीए दफ्तर से ट्रेड फाइव में कितनी देर में पहुंचेगी? सर ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि वहाँ पे, क्योंकि ये भी वहाँ पे इसीलिए मौजूद है नेशनल पार्क की प्रिजर्वेशन के लिए। Needless to state, if any equipment is required to be stored in such premises, detail of the same will be provided by CDA, and on the next date of hearing फिर इनसे पूछ लेंगे, बता दें हमें पता नहीं क्या सिलेंडर रखना है, ब्लैंकेट रखना है, आई डोंट नो क्या रखना है। My lord, CDA के अपना एक रेस्ट हाउस है द मागला हिल्स, सो परहैप्स ये ऑर्डर क्या है? CDA का एक रेस्ट हाउस है बड़ा स्पेशियस किस्म का मागला हिल्स में, इनसाइड द मागला हिल्स, क्लोज टू दामने को, तो मुनासिब ये होगा कि हमारा उसमें कौन रहता है? वो ये इनके जो आला अफसरान हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन अपनी ज़ाती तफरी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो बीच नेशनल पार्क के हैं। सर अलावा इसके पिछले at this stage, Learned Counsel for the petitioner points out that that though they are willing to extend every cooperation, the reason put forward is not justified at all, because the CDA has a rest house situated near Damane Ko, from where access to any raging fire would be even better, faster and quicker, and such premises, rather than being used for the recreation purposes of CDA families, should be put to the use of the public. बहुत मुनासिब है। CDA is directed to file photographs of such rest house, its location, and for what purpose it is used, and if the same would prove insufficient for the same should be pointed out. Full stop. ठीक है, अब आपको कितना टाइम चाहिए टू फाइल योर कमेंट्स? रिपोर्ट दाखिल कर देता हूँ मैं। आपने बात करके देखिए, उमर साहब पकड़ लिया इन्होंने आपको। हाँ, उमर ने पकड़ लिया, इज लाइक ए यंगर ब्रदर, लेकिन इस मुकदमे में हमारी तो बात आपने कहीं नहीं लिखी सर। आप मेरी जो अथॉरिटी की तरफ से सिर्फ ये एक तकलीफ जो है, रेस्ट हाउस इन्होंने कोऑपरेशन कर दिया ना सर, कोऑपरेशन ये जरूर किया, लेकिन आप ये ऑर्डर में ऑब्जर्व तो कर दें कि सीडीए ये प्रॉपर्टी जो है जिसको हमने इस अथॉरिटी ने बनवाया, उसको नोटिस इशू करके, बात आप पॉइंट पे आ जाए ना सर, पॉइंट पे आ जाए। मैं सिर्फ कर देता हूँ कि कानून के, हमने एक दूसरी बेंच को रोका हुआ है सर। आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ ये कि कानून के मुताबिक प्रोसीड कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है इस प्रॉपर्टी की अथॉरिटी को। इस तरह से तो आपकी ऑब्जर्वेशन से तो ये कभी भी अगर सीडीए को अगर आप अल्लाह ताला के कानून
आखिरी नबी के अहकामात पे चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, तो फिर तो हम आपकी बात मान लेते हैं। सर ये अगर आप अपना कहते हैं कि मैं अपनी हाकमियत दिखाना चाहता हूँ नेशनल हरगिज़ पार्क नहीं, पे, सर, हरगिज़ नहीं, ये देखें बिल्कुल नहीं। सर, ये जिस आप जिस चीज़ तहफ़्फ़ुज़ को- करना है परिंदों, जंगलात, सर जानवरों का भी। 100% इनके पॉइंट बजा आप है, अपने लेकिन कमेंट्स फाइल कर दें। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, आप- हमारी भी तो यही ड्यूटी है सर, मुनासिब जो ये बात ड्यूटी नहीं है। जो बुनियाद जिस चीज को ये बना रहे हैं हमारी भी यही बुनियाद। any other properties of owned by CDA situated in the national park should also be disclosed and for what purposes the same are being used. ठीक है, अच्छा अब वो बच गए दूसरे वाले, उनको एडजर्नमेंट चाहिए था, चले सब वो डिफैक्टो आपका एडजर्नमेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब एक दूसरी बेंच इंतजार कर रही है, तो हम इसको फिर हम एडजर्न कर देते हैं, दोनों को साथ लगा देंगे। आपका इसमें वही इशू है या कुछ और इशू है? सर इसमें मुनाल का एक रेस्टोरेंट है जी मागला हिल्स पे, उसका लीज का इशू है, लीज एक्सपायर हो गई है और एक्सपायरी के बाद जब हमने इनको नोटिस दिया हमसे मुराद सर माफी चाहता हूँ CDA ने अथॉरिटी ने एविक्शन का, तो उससे कबल पाकिस्तान आर्मी के एक डायरेक्टरेट है, उन्होंने इनको कहा कि ये तो 8000 एकड़ जो है ये तो आर्मी की एक डायरेक्टरेट है, ये उनका है, तो आप ये जो लीज है CDA की बजाय ये हमसे साइन की ये आप जरा सी बात देखें, आर्मी का डायरेक्टरेट कोई चीज नहीं होती, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक चीज। बट दिस इज व्हाट दे हैव बजा फरमाया। नहीं तो वो ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाँ इसमें कर दें, सिंस द मैटर इन्वॉल्व्स क्या उसको कहते हैं, नोटिस अंडर ऑर्डर 27(1)(a of the Code of Civil Procedure 1908 to be issued to the Attorney General of Pakistan to the notices to the respondents कर दें, इनकी तो वेव कर दें, as well as to ये इंस्पेक्टर जनरल को क्या बनाया है? नॉट बिकॉज हमने पुलिस पे कंप्लेंट की नहीं वो छोड़े ना, अभी आप जैसे काम हो गया सर, इसमें मिल गए इनको सारी रिस्पोंडेंट नंबर्स 2 and 3 and to the अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, ये सूबे का भी एडवोकेट जनरल भी आएगा ना जी, ICT के उनको भी नोटिस कर दें, और दूसरे केस में आप लिख लें फिर हम इसको किस तारीख को लगाएं। अब आपकी बात हम सुन सर मैंने इसमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, कंकरेंट फाइंडिंग्स है नहीं, मगर उस पे जो आपने बात छेड़ी ना, डायरेक्टरेट वगैरह, जी जी हमने जो बातें यहाँ की हैं ना वो वहाँ भी लगेंगी, वो भी नेशनल पार्क के जी, अंदर है या नेशनल नहीं? पार्क के अंदर है जी। वो मुनाल की तरफ से कौन है, आप हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? My lord, they have filed a report. Short response. My lord, I'll place that on record as well. CDA, along with the Ministry of Climate Change, has filed a report before the Islamabad High Court, and they have admitted that they are settling the dispute between RVNF and CDA. They've Between stated who? that. Between? I'll place that on record as well. RVNF RVNF, which is the Army RVNF Directorate. क्या होता है? My lord, Army it is military Directorate. grasslands, basically. हाँ? It's a military grasslands. ये तो उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आती है, जी मालूम। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस हुआ है? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपील्स भी, मेरे साथ जो कनेक्टेड पिटिशंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी फाइल हुआ है की। उसमें या नहीं? माय लॉर्ड, बिकॉज द गवर्नमेंट हुआ, इटसेल्फ इज अ पिटिशनर एज वेल। अच्छा, उसमें हम कर देंगे नोटिस जी। बस आप सिर्फ तारीख बता दें। सर जैसे आपको नहीं मुनासिब, नहीं, हम तो फिर आप कहेंगे Could be in the आज next- आपकी हम बात थोड़ी सुबह नहीं सुनी थी, आप सुन लेते। could be in the next month, my lord, ठीक है, बता दें कोई डेट। in the month of March. My lord, could it be 11th of March because 12th day in Ramadan? समर सीजन बिल्कुल करीब है, तो उससे आप पहले जब अगर ये- कहें, कल चाहते हैं हम कल लगा देते हैं, आपकी आप मर्जी। अपनी सहूलत देख नहीं, लीजिए, हमारी अगर सहूलियत देखिए, हमें हर दिन केस चलाना होता है, कोई सहूलियत। 10 या 15 मार्च के बीच में कहीं पे अगर लगा 12 मार्च लगा दीजिए। एक सेकंड, मार्च है 11 या 12, देखिए फारिग हैं दिन, 12 को लगा दीजिए। 11 मंडे है, ठीक है, की मुनासिब है सर। मंडे, तो फिर हम इसको 11 कर देते हैं, 11:30 बजे रख लें, जी राइट, ठीक है। 12 कर हो सकते 12 मार्च। क्यों? कराची से काउंसिल ले आना होता है तो दे जस्ट नीड एक्स्ट्रा डे टू, इसीलिए तो रखा है मंडे को कि संडे को आ वो संडे को आ जाएंगे। फ्रेश आएंगे, My lord. तो वो फॉर योर कन्वीनियंस, अगर lord. कराची से भी आना हो तो माशाल्लाह, बट वी वांट यू टू हियर यू नाउ, my lord, बिकॉज वी ठीक है, 11 मार्च कर लें एट 11:30 AM। CDA is directed to file comments. Respondent numbers 1, 2 and 3 are directed to file comments, ठीक है। ये 4 कम नहीं कर रहे हैं, बिला वजह कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलिए।
wildlife board in that. My lord, I was Make sure that council is here, or you please come in that case. My lord, Because you know it's the same national park concept. members are here and they will ensure representation. जी They will ensure. ठीक है चले कह दें वो डिस्चार्ज कर दें एजेंडे तो